وہی ہے جو ہر حالات میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں صبر کرتا ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہی مسلمان ہے. اور ظاہر سی بات اس کی دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جو ایسا نہیں کرتا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا تھا جیسے آپ کو بھیجا آپ کی قوم کی طرف، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہے نا. کہ ان کو جو ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، یعنی کہ ان کو جو ہے دین حق کی طرف لائیں اور انہیں یاد دلا دے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے. اس ظلم سے نجات دلایا، فرعون سے نجات دلایا، ہے نا. اس کی اپنی آزادی عطا فرمایا جو وہ قیدوں کی زندگی جی رہے تھے. اس کے بعد کئی جگہوں پر ان کی فتوحات دلائی، ہے نا. اور وہ فتحیاب ہوئے اور بلندی پر آئے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ تمام نشانیاں ہیں اور یہ نشانی میں ایک یہ بھی ہے کہ صبر کریں اور شکر ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے آگے ہم لوگ غور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس وقت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش ہے نا. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے یہی چیز کہا کہ میں نے موسیٰ کو بولا کہ جاؤ ان کو یاد دلاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، ہے نا. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، ہے نا. تو جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ دین حق کو پہنچا، اور جو آزمائش کو کامیاب نہیں ہوا وہ گمراہی کی طرف رہا. آگے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے نا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب تم پر سخت ہے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں. قرآن میں اللہ کا جو کلام ہے نا، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کلام ایسا ہے کہ پاسٹ کے لیے بھی، پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی، تینوں کے لیے جو ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کیونکہ یہ کلام ایسا معجزہ ہے جس میں تینوں باتیں آ رہی ہیں. آج ہم کسی بھی لینگویج کی اگر ہم بات کریں، کسی بھی اسپیچ کی ہم بات کریں، کسی کی بھی ہم بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو ہم پاسٹ کے بارے میں کوئی کہانیاں، کوئی قصہ واقعات سنا رہے ہوں گے، یا ہم پریزنٹ کے بارے میں بھئی آج ایسا ہو رہا ہے یہ ہم بتا رہے ہوں گے، یا پھر فیوچر کے بارے میں یا ایسا ہوگا ہم بتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام تو ایسا ہے کہ اللہ کا ہر ایک کلام جو ہے، پوری ورلڈ کو دیکھیں، پورے کائنات کو اگر ہم دیکھیں، اب پورے کائنات کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور اللہ کا کلام کو ایک طرف رکھیں تو ہم پائیں گے یہ کہ اللہ کا کلام اگر ایک آیت یہ اتری تو پورے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، ان سب پر یہ لاگو ہو رہا ہے، ان سب کے لیے وہ اللہ کا کلام مطلب کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ ہر وقت کے لیے فٹ ہے، ہر وقت کے لیے وہ فٹ ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. اور یہی چیز ہے کہ ہم اللہ نے چیلنج کیا کہ تم اگر اپنے آپ کو بہت سوچ سمجھتے ہو تو کم سے کم کوئی 10 آیت بھی اپنے سے بنا لاؤ تو ہم جانے. اور سچ تو یہ ہے کہ آج تک کسی نے 3 آیت تک بھی اپنے سے نہیں بنا پایا. اللہ کے کلام کی برابری ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بے شک یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اتاری. اللہ نے اپنے کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی. تو قرآن کا ہر ایک لفظ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اور وہ اللہ جو پورے کائنات کا رب ہے، جس نے پورے کائنات کو بنا ڈالی. تو ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور تمام جب سے کائنات بنی تب سے لے کر قیامت تک
جتنے ہیں سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے اگر کوئی بھی بات اتاری ہے تو پوری انسانیت کے لیے اتاری. تو اللہ نے یہاں پر وہ بات بھی جو فرمایا اسی لیے فرمایا کہ یہ چیز یاد رکھو، گزرے وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے، کہ جس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. شکر اللہ کا کرنا ہے، شکر اللہ کا ہی کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. اگر ہم اذیت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، یا پھر ممکن ہے کہ اس خسارے میں جانے کے ہم خود وجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کامیاب کون ہوں گا؟ کامیاب وہی ہوں گا جو اس حالات میں صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے والا کون ہوں گا؟ جس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. اور اللہ ہدایت کس کو دے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ برے حالات میں، پریشانی کے دور میں، تکلیف کے حالات میں وہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جو بندہ بے شک ایمان سے بھرپور ہے. تو محترم، ہم لوگوں کے لیے یہ ایک اللہ نے ایک بات اتاری اور فرما دیا کہ اللہ آزمائے گا، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیف ہوں گی، صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر ہم صبر اور شکر سے چوک رہے ہیں، معاذ اللہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا اللہ نے ہم سے ہدایت چھین لی؟ کیا ہم اللہ کی سزا میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم سے کوئی ایسا بد عمل ہو گیا جو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ اور اگر ایسا لگے تو اس میں استغفار پڑھنا ہے، اس میں توبہ کرنا ہے. اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ایسا ہوا اور ہم اپنے پریشانی کے دور میں اگر ہم اللہ کا شکر اور صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا معنی ہے ایک طرح سے نشانی ہے. یہ اللہ نے یہ ایک نشانی ہے کہ ضرور ہم سے کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، ضرور ہم سے کچھ گڑبڑی ہوئی ہے. تو توبہ کرے، استغفار کرے. اور اگر مان لیجیے ایسے حالات میں ہمارے زبان سے اللہ کا شکر ادا نکل رہا ہے اور ہم پھر بھی صبر کیے ہوئے ہیں، تقویٰ رکھے ہوئے ہیں، تمام احکامات کو نبھا رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہماری آزمائش لے رہا ہے. تو یہ نشانی ہوگی نا میرے دوستوں، یہ ایک نشانی ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، ہے نا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بات اس وقت کی بتائی جا رہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا تھا اور انہوں نے اپنے قوم کو بلایا تھا اور اپنے پورے قوم کو جو ہے کہ یہ ساری باتیں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کے ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا. بے شک الحمدللہ، الحمدللہ، بے شک میرے دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میری، ہم انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بندگی کے، اس کی عبادت کے، اس کی تعریف کے لیے تو پوری کائنات ہے، آلریڈی ہے. تمام جو ہے کہ فرشتے موجود ہیں، تمام کہہ لیا جائے کہ جن اور انس کو، اگر جن اور انس چھوڑ دے اس بات کو تو اس کے لیے پوری کائنات اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے اور اللہ کی جو ہے کہ تعریف بھی بیان کرتی ہے اور اللہ کا حمد و ثنا بھی کرتی ہے اور اللہ کی عبادت میں بھی رہتے ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن اور انس کے لیے اپنا ایک احسان اتار دیا کہ دیکھو میں تمہیں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تھوڑے سے، اتنے سے وقت کے لیے، اتنی سے وقت کے لیے، 2.5 منٹ، اس میں تم کامیاب گزر جاؤ، پھر میں تمہیں اس مقام کو دوں گا جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. فار ایگزامپل، مثلاً مطلب ایک ایگزامپل بول رہے ہیں، ہم اور آپ کے اگر ذہن میں خیالات جاتا ہے فرشتوں کو لے کے کہ بھائی فرشتے تو ماشاءاللہ جنت میں ہیں اور فرشتے تو ماشاءاللہ ان کے پاس تمام خوبی ہے، تمام چیزیں ہیں، ہے نا، تمام جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. ہم اپنے طریقے سے اگر سوچیں، اپنے طریقے سے، ہے نا، بات بہت ساری چیزیں، کیونکہ جنت تو اللہ نے جو بنایا ہے نا، ان تو کہہ لیا جائے ہمارے لیے بنایا ہے.
کوئی اپنا انعام دینے کے لیے کہ میرا بندہ جو ایمان کے ساتھ میرے پاس لوٹے گا ہم اس کو اس میں دیں گے، دیکھو اس میں اتنی تمام فائدے. بہرحال تو ہم یہ سوچتے ہیں. تو یعنی معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی تعریفیں تو وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم اتنی سی زندگی پائیں اور اس کے بعد ہم کو وہی زندگی ملنے والی ہے جو ہم فرشتوں کے لیے تصور کرتے ہیں. یعنی کہ ہم جو چاہیں گے ہم کو مل جائے گا، ہم جو خواہش کریں گے ہم کو مل جائے گا. اور جو ہے کہ اتنی آرام کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے ایسے باغات تمہارے لیے بنا رکھے ہیں، ایسے باغات بنا رکھے کہ بہری ہیں، اور تمام طریقے کا اللہ نے اس میں بیان کیا. اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ایک ہلکی سی تصویر کھینچ دی، وہ بھی کہہ دی. تو سوچو اگر اتنی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں تو حقیقتاً ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہمیں کتنی چیزیں ملیں گی ہم سوچ نہیں سکتے. تو وہ تمام چیزوں کو دینے کے لیے، وہ تمام فائدوں کو، وہ تمام آرام کو، وہ تمام جو چیز ہم کو بہترین سے بہترین لگ سکتی ہے وہ عطا فرمانے کے لیے اللہ نے اتنی سی زندگی دی اور کہہ دیا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں تم تکلیف سہ لو. چلو یہی سوچ کے سالوں کہ ٹھیک ہے ہم کو جو ہے کہ اتنی سی تکلیف سہنا ہے اس زندگی کے لیے. بے شک وہ زندگی آخرت کی، بے شک وہ آخرت کی. تو ہر انسان اگر اتنی سی زندگی کو اگر برداشت کر کے اور اللہ کے خوشنودی کے لیے اور اللہ کے احکامات کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے اعتبار سے ایک مومن ہو کر کے زندگی گزار دیں اور مر جائے مومن ہو کر کے، اللہ ہم کو وہاں پہ بھیجے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایسے حالات میں اگر انسان اگر عبادت نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ کو خوش نہ کرے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، دین حق پہ نہ چلے، تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے لیے تو یہ دنیا مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے. اللہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے عبادت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری تعریف سننے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ہے کہ پوری کائنات اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے. ہم تو چند مٹی کے جیسا مٹی. ہم اگر اللہ کے بیان کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے احکامات کو نبھاتے ہیں، ہم اگر دین حق میں زندگی گزارتے ہیں اور دین حق پہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں، تو بے شک ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہم کو ہمارا اپنا فائدہ ہے. اللہ نے ہم کو صرف موقع دیا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں نا. ارے بھائی آپ اگر نوکری کرتے ہیں، 30 دن ملازمت کرتے ہیں تب جا کے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. تو اس تنخواہ کے لیے آپ 30 دن ملازمت کرتے ہیں اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. بچے اگر پڑھائی کرتے ہیں تو سال بھر پڑھائی کرتے ہیں، پھر امتحان میں اگر وہ پاس ہو گئے تو ساری تھکان دور ہو گئی، آگے بڑھ گئے. تو جناب ہم کو جب یہ دنیا میں اگر ہم دین پر گزار دیں اور جب ہم کو جنت ملے تو ساری تھکان دور ہو جائیں گی. تو اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ تم یہ چھوٹی سی پل جو ہے کہ میرے حمد و ثنا میں، ذکر میں اور میرے بتائے طریقے پہ جلو اور کفر مت کرو، شرک مت کرو. اور اسی چیز کی ہدایت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتاً بوقتاً اپنے نبیوں کو ہمارے درمیان بھیجتا رہا کہ ہم اگر گمراہی میں ہیں تو وہ ہم کو بتا دیں. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اسی بات کے ساتھ، اسی لینگویج کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جو لینگویج ہماری تھی، جو ہمارا زبان تھا، تاکہ ہم کو سننے سمجھنے میں آسانی ہو، ہم اس میں پہ بہانے نہ ڈھونڈیں. اور پھر اللہ نے کلام بھی پیش کر دیا، کتاب بھی اتار دی اور ساری تصویر کو کھینچ کر کے رکھ دیا کہ دیکھو ایسے کرنے والے بھی ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے، تمام تصویروں کو کھینچ دیا. بیتے کل کو بھی بتا دیا، آنے والے کل کو بھی بتا دیا، آج کو بھی بتا رہا ہے. ہے نا وہ کتاب سچی. اب یہاں پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن میں بتا رہے ہیں اور ایک ایک چیزیں تفصیل سے بتا رہے ہیں، تو سوچو کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ کبھی گئے تھے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی مصر بھی نہیں گئے تھے.
गए थे, न कभी वादिया तूर में गए